بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، میں آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ کتاب کا نام ہے منشور حق، اور اس کے اندر موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے ناظرین۔ تو اس کے اندر مجھے ایک بڑی خاص بات نظر آئی، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جیسے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی کتابوں کو شیئر کر چکا ہوں۔ تو ناظرین، بہت دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے بہترین جو ذریعہ اپنایا اپنی بات ہمارے تک پہنچانے کا، وہ بھی کتاب کی شکل میں ہی اپنایا، یعنی قرآن کریم کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب ہی ہے ایک۔ اور یقین کیجئے ناظرین کہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، یوٹیوب آپ لوگ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے۔ لیکن ایک کتاب کا معاملہ ایسا ہے کہ کتاب آپ کی دوست ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ لوگ اگر کوئی دیکھ رہے ہیں، کچھ اچھی چیز آپ کو کوئی ویڈیو لگی ہے، تو آپ کو اس ویڈیو سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس ویڈیو سے محبت کا اظہار کیسے کرے؟ ظاہر ہے کچھ آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ ویڈیو اب تو ظاہر ہے کہ ہر ویڈیو ایک فائل کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، آپ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن ویری انفارچونیٹلی یہ ہم لوگوں کی زندگی میں آج کل ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ اور یقیناً جو ہماری بہنیں تقریباً لیٹ سے کہ 50 سال سے اوپر کی ہیں، 40-50، یا جو خاص کر 60 سال کی ہیں، وہ تو اس چیز کو شدت سے محسوس کرتی ہوں گی کہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ لوگ صبح صبح اٹھ کے قرآن کریم کو کھولتے ہیں، اس کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ یہ یقین کریں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہماری بڑی بزرگ جو ہوتی تھی خواتین، جب مرد ناشتہ وغیرہ کر کے کام پہ چلے جاتے تھے، یا ان کو اٹھانے سے پہلے مرد حضرات ابھی سوئے ہوتے تھے۔ جی، تو ناظرین، مجھے یاد ہے کہ میں سویا ہوتا تھا تو میرے کانوں میں جو ہے وہ آواز پڑتی تھی صبح صبح، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ والدہ محترمہ جو ہے وہ قرآن کریم لے کے بیٹھ گئی ہیں۔ اتنا بڑا قرآن کریم ہوتا تھا، کیونکہ ان کی نظر کمزور تھی، تو وہ بڑے حروف والا قرآن کریم ہوتا تھا، اور میرے کانوں میں ایسے آواز آتی تھی ایک، یہ ایسے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایسی جب وہ تلاوت کر رہی ہوتی تھی تو میرے کانوں میں ان کی آواز پڑ رہی ہوتی تھی، اور میں کہتا تھا جی کہ اب والدہ اٹھ گئی ہیں، اب جیسے ہی انہوں نے یہ قرآن کریم جو ہے اپنی آج کی تلاوت ختم کرنی ہے، انہوں نے مجھے اٹھا دینا ہے، اور مجھے 4 سنانی بھی ہے، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے جناب جی 4-5 صبح اٹھتے ہی نصیحتیں بھی آ جائیں گی میرے سر پہ کہ ہاں جی یہ دیکھو پرندے بھی کام پہ چلے گئے، یہ دیکھو ساری دنیا اپنے کام پہ چلی گئی ہے، تم ابھی تک لیٹے ہوئے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اٹھو نا، اٹھو۔ قسمت ان کو ملتی ہے جو صبح صبح اٹھتے ہیں، جو صبح صبح کام پہ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، تم سوئے ہوتے ہو۔ تو انہوں نے ایک ڈائلاگ ہمیشہ بولنا، یہ بات کہہ دینی کہ تم نہیں سوئے، تمہاری قسمت سوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے باتیں سنا دیں، چل شاہد اٹھ کے جا کے وضو وغیرہ کر کے کچھ معاملہ کر، تاکہ جو ہے وہ آج سننے سے بچت ہو جائے۔ ہاں، اب تو یہ سننے کو ترستے ہیں، اب یقین کیجئے کہ یہ کان سننے کو ترستے ہیں کہ کوئی اس طریقے سے کوئی سنائے۔ یہ جو ہوتا تھا، یقین کیجئے کہ وہ روزانہ کا جو ہے وہ ایک معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ زنگ اترتے جانا دل سے۔ اور اب یہی باتیں دیکھیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، میری والدہ کی وفات کو اس دسمبر کی 18 تاریخ کو 7 سال ہو جائیں گے۔ کل کی بات لگ رہی ہے جب ان کی وفات ہوئی تھی، اور ناظرین یقین کیجئے کہ ان کی وفات کا بھی ایک قصہ ہے۔ ان کی وفات سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے پورا خواب ایگزیکٹ دکھا دیا تھا کہ جب ان کی وفات ہونی ہے تو تم وہاں ہوگے،
وہ تمہارے کہاں بیٹھی ہوں گی، ان کا سر کہاں ہوگا تمہارے بازو میں، ایگزیکٹ 100% یقین کیجئے ناظرین، میں نے خواب دیکھا تھا اور اس وقت میں جدہ میں تھا اور میں تڑپ اٹھا تھا۔ تو اس وقت میں وہاں صبح کے جو 2 بجے ہوئے تھے رات کے، اور پاکستان میں 4 تھے، اور میں نے کالے پہ کالے کھڑکا دی کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا، میری کوئی والدہ کا حال مجھے بتاؤ وہ کیسی ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ خواب شیئر کروں گا۔ اور یقین کیجئے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور جب وہ منظر یعنی کہ حقیقت میں وہ منظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے رب، یہ تو وہی منظر آ گیا جو آپ نے مجھے خواب میں یا رب العزت دکھایا تھا، کہیں یہ ان کی وفات تو نہیں ہونے لگی، اور وہی بات ہو گئی ناظرین۔ سوری، میں تو کتاب کی بات کرنے چلا تھا اور میں کہاں پر۔ تو یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا چیپٹر ہے ناظرین قرآن الکریم سے وابستگی کا۔ یہ میں آپ کے لیے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بات قرآن کی آئی، بات کتاب کی آئی، تو بس ذہن میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سب کے والدین ہیں سب کی بخشش فرما دے یا رب العزت، سب کے درجہ اعلیٰ کر دے اور سب کے قبروں میں جو ہے وہ ایک کھڑکی کھول دے۔ تو اس کتاب میں بابا جی عرفان الحق صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں۔ بڑی مزیدار بات ہے، سنیے گا ناظرین، کیونکہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میرا دھیان کتاب میں ہوگا ناظرین۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے بابا جی نے لکھا جی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے بابا جی نیچے لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس برتے پر قیامت کو پوچھتے ہو؟ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یعنی نمازیں نہیں پڑھیں۔ کیا روزے بہت رکھے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ کیا صدقہ و خیرات بہت کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر کیوں پوچھتا ہے قیامت کو؟ اس نے جواب دیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ ناظرین اس نے یہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت والے دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھوں تو میں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ناظرین، غور کیجیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص کسی گلوکار، کسی سنگر، کسی ڈانس کرنے ناچنے والے یا کسی کے ساتھ محبت رکھے گا، اس کو آئیڈیل بنائے گا، تو کیا پھر وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یعنی دوسرا اس کا مطلب تو یہ بنانا ناظرین۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ کرے ہو جائے۔ دعوے دار ہم بہت ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار پہ عمل کرتے ہیں، نہ پیروی پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تو میری بات ہو رہی ہے ناظرین کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروی نہیں کرتے۔ یہ تو مجھ گناہ گار کی بات ہو رہی ہے ناظرین، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا بننا چاہتے ہیں مگر محبت ہے، بس ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تو ساری میری باتیں ہو رہی ہیں۔ یا رب العزت مجھے معاف فرما دے، یا میرے مولا کریم مجھے ایسا بنا دے جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں ہے نہیں، کیونکہ جس سے محبت ہو اس کے بلاوے سے بندہ رکتا نہیں۔ جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ رات کے 2 بجے کہیں بلائے تو بندہ پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین سچ بات ہے۔ اس کے راستے میں نہ ڈر آتا ہے، نہ موسم آتے ہیں، نہ دنیاوی تکالیف آتی ہیں۔ تو ہم دعوے دار تو ہیں کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، مگر ہے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ محبت عطا کر دے۔ ناظرین یہ تو سچ لکھا ہے۔ مجھے کوئی میرا دوست پکارے، مجھے کوئی رشتہ دار پکارے رات کو 2 بجے بھی کہ بھائی آ جاؤ، تم سے ملنا چاہ رہا ہوں، بڑی خاص بات کرنی ہے، آ جاؤ۔ میں تو جناب کیا کروں گا، سیدھا نہ میں یہ دیکھوں گا کہ رات کا کیا ٹائم ہے، نہ میں یہ دیکھوں گا کہ رات کو مجھے کوئی لوٹ سکتا ہے، نہ میں یہ دیکھوں گا
کہ خوف ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں تو سویا ہوا تھا، میں تو جناب گاڑی نکالوں گا یا موٹر سائیکل نکالوں گا یا سائیکل نکالوں گا، جو بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے میں تو نکالوں گا اور جناب سیدھا اڑتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ بات تو یہ سچ ہے۔ تو کیا جب فجر کے وقت کی اذان دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو کیا میں جاتا ہوں؟ ناظرین یہ تو ساری مجھ گناہگاروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان کو اس بات کی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کے اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے گی اور وہ اس پر راضی ہے۔ یعنی بابا جی لکھ رہے ہیں کہ ہم شیطان کے بڑے بڑے گناہ، یعنی بڑے گناہوں میں تو آپ کو معلوم ہے شرک ہی ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم شیطان کے مان لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں بابا جی کیا لکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اس لیے تم کو اس سے اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ انشاءاللہ جو اسلام میں داخل ہوا اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک تو یہ شہادت میسر آ گئی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ موجود نہیں جس پر آپ شرک کا الزام لگا سکیں۔ ناظرین یہ ایک تو فیشن بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کو مشرک کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ جی ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ سچ بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ کوئی گروہ مسلمانوں میں ایسا موجود نہیں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو، اس لیے کہ جب شرک کا ارتکاب کرے گا تو مسلمان رہے گا اور وہ مسلمان رہے گا اور نہیں وہ شرک ہو جائے گا۔ مگر سچ یہ ہے کہ کوئی گروہ مسلمان میں ایسا موجود نہیں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو، اس لیے کہ جب شرک کا ارتکاب کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں اور مشرک ہو جائے گا۔ شیطان اس بات سے تو یقیناً نا امید ہو چکا ہے، مگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیان میں فرمایا ہے کہ ایسے معاملات میں جن پر تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب وہ معاملات کیا ہے ناظرین؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب مثال کے طور پر ڈاکہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، اسی طرح کے بڑے بڑے قبیح جرم، یہ تو عام آدمی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی 1.5 ارب کے نزدیک آبادی ہوگی، کتنے لوگ ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے، لیکن بڑے گناہ نہیں کر سکتا عام بندہ، کیونکہ ان کے لیے خاص حالات چاہیے، خاص ماحول چاہیے، اور بے شمار ایسے کام جو غلطیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ہم وہ کر پاتے بڑے گناہ۔ دیکھیں ناظرین، ڈاکہ یعنی پیسے لوٹنا، بہت بڑی رقم لوٹنا ڈاکہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ پکڑے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ان کو شوٹ کر دیا جائے گا، لوگ ان کو پکڑ کے مار دیں گے۔ اگر ان کو اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو دل سے خوف ہو کہ ڈاکہ ڈالنا ایک بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی جو ہے وہ پکڑ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چیز ہے نا، لوگوں کے ڈر سے آپ رک جائیں تو یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے جی کیا لکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو بے شمار ایسے کام جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، اس لیے ہم نہیں کر پاتے کہ معاشرے کا ہم پر دباؤ ہوتا ہے۔ یہ تو ناظرین وہی بات ہوگی کہ معاشرے کا ہم پر دباؤ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی بات ہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بات کی جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور جنہیں ہم روٹین میٹر سمجھتے ہیں اور ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ فتنے ہماری زندگی میں ہیں۔ آگے بابا جی بات کر رہے ہیں کہ بڑی بیماری جو مسلمانوں میں وارد ہوئی ہے وہ جھوٹ بولنے کی ہے، اور جھوٹ ہم کاروباری معاملات میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، ڈیلنگ میں ہم روزانہ کا روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، اور ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ ناظرین یہ تو بات بہت سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا وہ ہر برائی سے بچ جائے گا۔
تو ناظرین یہ آپ کے ساتھ کتاب شیئر کی. اگر یہ کسی کو کتاب چاہیے ہو تو یہ نمبر سکرین پر آ رہا ہے، یہ بابا جی کے ڈیرے کا نمبر ہے. یہاں پر محترم رمیز خالد بٹ صاحب ہوتے ہیں جو صرف اور صرف کتابوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ میسج کریں واٹس ایپ پہ تو صرف کتاب کی ہی بات کیجیے گا. ان باقی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، جو مطلب باقی بابا جی کے ہیں یہ علاج وغیرہ کے یا کوئی بھی دوسرے معاملات. جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.